یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، اپنے مسائل کے حل کے لیے، روحانی علاج جاننے کے لیے، وظائف پوچھنے کے لیے، استخاری کروانے کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا آپ شکار ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیج ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ کیسے ہیں قبلہ سید حسنین شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں، آپ خیریت سے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ، اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ ابتدا میں ایک خاص روحانی علاج، ایک خاص وظیفہ آپ کو عرض کرنا ہے۔ آج کل چونکہ گرمی کی شدت ہے، بالخصوص ملک پاکستان میں گرمی کا ایک زور ہے، گرمی اپنی برکتیں لٹا رہی ہے، تیز دھوپ، بڑھتا ہوا درجہ حرارت، ایک حبس، ایک گرمی کا ماحول ہے۔ اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں نا، درجہ حرارت کا بڑھنا، تیز دھوپ کا ہونا، یہ نہ صرف جسمانی کمزوری، پانی کی کمی اور تھکن کا سبب بنتے ہیں، بلکہ مختلف بیماریوں کو بھی جنم دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے، گرمی کی شدت سے بچنے، لو سے محفوظ رہنے، اور گرمی دانوں کا بھی ایک زور بڑھ جاتا ہے اس موسم میں، تو گرمی دانوں سے حفاظت کا، تو ان تمام امراض سے حفاظت کے لیے انشاءاللہ الکریم کچھ خاص وظائف، خاص روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور اس گرمی کے موسم میں ہماری فیملی کی انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے گی۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین، گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے، گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے حفاظت کے لیے، لو لگنے سے محفوظ رہنے کے لیے، گرمی دانوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وظائف نوٹ کیجئے گا۔ پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ ہمارے تمام ہی ناظرین کو چاہیے کہ گرمی کے اس موسم میں کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بکثرت پڑھنا ہے یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، یہ بکثرت پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم گرمی کی شدت سے الحمدللہ سوجل محفوظ رہیں گے، اور پیاس سے بھی امن ملے گا۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ، گرمی میں ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے عموماً اس موسم میں بعض اوقات کمزوری ہو جاتی ہے، لو لگ جاتی ہے، مختلف امراض لگ جاتے ہیں، تو گرمی کے موسم میں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے یا ماجیدو، یا ماجیدو، یا ماجیدو، یہ دوسرا وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یا ماجیدو، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھ کر آپ نے لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے یہ اس گرمی کے موسم میں پینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گرمی سے ہونے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت رہے گی۔ اور چونکہ گرمی کے موسم میں لوگ مختلف قسم کے مشروبات پیتے ہیں، مختلف قسم کے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، کون سا مشروب، کون سا شربت پینا ہے، کون سا نہیں پینا، اس کی بھی پہچان ہمیں ہونا چاہیے۔ تو المختصر یہ لیمو پانی کا استعمال کریں، جسمانی حوالے سے بہت فائدہ مند بھی ہے، اور یہ بھی ایک معتدل ہونا چاہیے، زیادہ تیز ٹھنڈا نہ ہو، صحیح۔ اور 10 مرتبہ یا ماجیدو پڑھ کر لیمو پانی پر دم کریں اور یہ آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی۔ اور تیسرا وظیفہ ہے گرمی دانوں سے محفوظ رہنے کا۔ اچھا، گرمی کے موسم میں بچوں کو، بڑوں کو، بڑی عمر کے افراد کو جو ہے نا گرمی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے رقیب یا رقیبو، 3 ٹائم
3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں اور ہاتھوں پر دم کر کے جسم کے جس حصے پر دانے ہیں وہاں پر آپ ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے گرمی دانوں سے نجات حاصل ہوگی۔ تو یہ 3 وظائف ناظرین آپ کو بتائے گئے۔ اولا آپ کو بتایا گیا کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، دوسرا وظیفہ آپ کو بتایا گیا کہ گرمی میں ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، تیسرا وظیفہ بتایا گیا آپ کو گرمی دانوں سے حفاظت کا روحانی علاج۔ تو گرمی کے موسم میں خود بھی ان وظائف پر عمل کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھیں، دیگر ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، پڑھ کر اپنے بچوں پر، اپنی فیملی پر، گھر والوں پر، گھر میں بڑی عمر کے افراد ہیں تو ان پر بھی دم کر کے آپ یہ دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گرمی کے اس موسم میں ہیٹ اسٹروک کا بھی سننے میں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہماری فیملی کی حفاظت رہے گی۔ یہ تو ہوئے روحانی علاج، کچھ خاص وظائف۔ اب آئیے آخر میں ایک گھریلو علاج بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، بالخصوص ان افراد کے لیے کہ جن کے جسم پر گرمی دانے نکل آئے ہیں۔ ایک خاص عمل میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ گرمی دانے اگر ستاتی ہوں، کسی کو گرمی دانے جسم پر نکل آئیں تو نیم کی 11 کونپلیں، اچھا یہ 11 کونپلیں کیا ہوتی ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ نیم کا جو درخت ہوتا ہے تو نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی جو پتیاں ہوتی ہیں ان کو کونپل کہا جاتا ہے۔ تو یہ 11 کونپلیں 7 دن تک، اور اگر تکلیف زیادہ ہو، گرمی دانے زیادہ نکل آئے تو پھر 40 دن تک یہ نہار منہ سے مراد ہوتا ہے کہ ناشتے سے قبل خالی پیٹ، دیکھیے خالی پیٹ آپ نے پانی کے ساتھ یہ کھانا ہے، صحیح ہے نا، صرف آپ نے یہ 11 کونپلیں چھوٹی چھوٹی پتیاں نیم کے درخت کی، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گرمی دانے، پھوڑے، پھنسیاں باڈی پر، جسم پر جو نکل آتے ہیں انشاءاللہ الکریم ان سے حفاظت رہے گی، اور اگر ہو چکے ہیں کسی کو تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گرمیاں شروع ہونے سے قبل ہی 30 دن تک یہ کورس کر لینا تو انشاءاللہ الکریم گرمی دانے نکلیں گے ہی نہیں، حفاظت رہے گی الحمدللہ۔ تو جن کو جسمانی طور پر پرابلم رہتی ہے، گرمی دانے زیادہ نکل آتے ہوں تو اس کا بھی عمل کریں، لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے احتیاطاً مشورہ یہ ہے کہ اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ ہر ایک کی جسمانی کیفیت، ہر ایک کا جو جسمانی طبعی جو کیفیات ہوتی ہیں ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کا سرد مزاج ہوتا ہے تو کسی کا گرم مزاج ہوتا ہے، اچھا کسی کا بلغمی مزاج ہوتا ہے تو کسی کا صفراوی مزاج ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے جسمانی لحاظ سے یہ مزاج ہوا کرتے ہیں، تو آپ اپنے طبیب کے مشورے سے اس پر عمل کیجئے گا، اللہ پاک نے چاہا تو فوائد حاصل ہوں گے گرمی میں ہونے والی بیماریوں سے، لو لگنے سے، اور الحمدللہ عز و جل گرمی دانوں سے حفاظت رہے گی۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے گا۔ استخارہ کروانا ہے جنید بھائی اپنی امی جان کے بارے میں کہ امی کے تقریباً 1 سے 2 منتھ ہو گئے ہیں، پاؤں کے اندر درد ہے اور میڈیسن بھی لے کے تھک گئے ہیں، کچھ بھی آرام نہیں ہو رہا ہے، برائے مہربانی فرما کر استخارہ فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ والدہ کا نام نہیں بتایا انہوں نے، پورا مسئلہ آپ نے بتا دیا لیکن والدہ کا نام نہیں بتایا، اور استخارے کے لیے والدہ کا نام اور ان کی والدہ کا نام یہ معلوم ہونا ضروری ہے نا۔ تو یہاں دیکھیں میں عرض کرتا چلوں آپ کو بھی، دیگر ناظرین کو بھی، جب بھی آپ استخارے کے لیے کال کریں، میسج کریں تو نام اور والدہ کا نام یہ بتا دیا کریں، اور اپنا جو بھی مسئلہ ہے مختصر الفاظ میں اور جامع الفاظ میں یہ بیان کر دیا کریں۔ اب دیکھیں نا اب استخارہ نہیں ہو سکے گا، بہرحال وظیفہ آپ کو انشاءاللہ الکریم آپ کو بتا دیں گے۔ طارق بھائی آپ نوٹ کیجئے گا، پیروں میں درد کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ بیماریاں جو ہے نا کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ کاروبار شروع کیا ہے اس میں بھی کچھ کام نہیں چل رہا نا، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ مسئلہ ہے یہ کیا ہے۔ میرا نام اعجاز احمد ہے اور والدہ کا نام خلافت نساء۔ اعجاز رحمت، والدہ کا نام خلافت النساء۔ جی ابھی اعجاز بھائی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی اور کاروبار آپ کا چلے اس کے لیے کچھ وظائف ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ بھائی کا نام ذیشان خان ہے اور والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ یہ پہلے باہر گئے تھے، واپس آ گئے تھے نا، ابھی دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا باہر جانا یا ادھر ہی کوئی روزگار دیکھیں؟ جی ٹھیک ہے، بھائی کا بیرون ملک جانا دوبارہ بہتر ہے یا نہیں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ حسرین بھائی نوٹ کیجئے گا، جی جی انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں ابھی۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔
خانے والا سے بات کریں، بچی کو مسئلہ یہ ہے کہ پیرالائز ہے، اس کے پٹھے وہ جام ہو چکے ہیں، بچی چل نہیں سکتی، تقریباً 11-12 سال کی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے جہاں رکھتے ہیں نا 2-3 جگہ چینج کی ہیں، پیسے ہمارے غائب ہو گئے ہیں، پیسے گم ہو جاتے ہیں۔ چلیں وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پیسے گم نہ ہوں، اور جو گم شدہ پیسے ہیں آپ کے وہ بھی مل جائیں، اور پیش کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ شامل رہیے گا آپ بھی۔ حسنین بھائی آپ استخارے فرما لیجیے، اور اچھا کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، اور تاکہ پھر سب کے جوابات ایک ساتھ ارشاد فرمائیے گا۔ میرا نام محمد ثاقب ہے اور والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ میری دکان پر کام نہیں چل رہا، پلیز استخارہ بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، ناظمہ نام ہے، والدہ کا نام وحیدہ بیگم ہے۔ دل میرا بہت زیادہ پریشان لیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ وجہ بتائیں۔ اچھا، نام ہے ان کا ناظمہ، والدہ کا نام ہے وحیدہ بیگم۔ یہ ایک اور میسیج ہے، استخارہ کروانا تھا رشتے کے لیے، رشتہ ان کا نہیں ہو پا رہا، اور ثانیہ شہزادی نام ہے، اور والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام مائرہ ہے اور والدہ کا نام دلشاد ہے۔ دل پریشان رہتا ہے، بے چین بھی ہوں، اور میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہوں اور اس چیز کا شکار رہتی ہوں، تو پلیز استخارہ بھی کیجیے، کوئی وظیفہ بھی بتائیے، اور دل مطمئن رہے، گھبراہٹ بے چینی دور ہو جائے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے۔ نام ہے ان کا مائرہ، اور والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے دلشاد۔ آپ استخارے فرما لیجئے۔ جی طارق بھائی، یہ کال آئی تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی، انہوں نے کہا تھا، والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ پیروں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ جی، ان کے لیے وظیفہ یہ ہے، بالخصوص ایسے افراد کے جن کے پاؤں میں، جسم میں، جوڑوں میں درد ہو، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں۔ تو جسم میں کہیں بھی درد ہو، چاہے وہ ہاتھ میں ہو، پاؤں میں ہو، یا پٹھوں کا بسا اوقات کھچاؤ کی وجہ سے بھی، کالر نے کہا کہ بچی کے پٹھوں کا کھچاؤ بھی ہے پلس فالج کا بھی ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں۔ اور بچی کے فالج کا انہوں نے بتایا کہ بچی ہے پیرالائز ہو چکی، جی وہ علیحدہ مسئلہ تھا ان کا، ان کے لیے وظیفہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، جی ایک رکابی لے لیں پلیٹ وغیرہ، اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ لکھ کر جو ہے اس کا پانی مریض کو پلایا جائے، تو اللہ نے چاہا تو اسے شفا یابی نصیب ہوگی، افاقہ نصیب ہوگا۔ پیرالائز ہو چکے ہیں، فالج ہے، تو اس امراض میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ پانی پیالے پر لکھ کر، پیالہ لے لیں، رکابی وغیرہ لے لیں، اس کے اوپر ایسے قلم سے، میرے ہاتھ میں بال پین ہے، بال پین سے نہیں لکھنا ہے، انمیٹ سیاہی جو ہوتی ہے اس سے نہیں لکھنا ہے، بلکہ مارکر وغیرہ جو ہے، پوائنٹر وغیرہ جو ہوتا ہے، تو اس کی تحریر جب پانی ڈالیں گے تو وہ اس میں مکس ہو جائے گی، تو کسی بھی کلر کا ہو اس سے تحریر یا لا الہ الا اللہ، زبر زیر پیش لگانے کی ہم پہلے ہی بتاتے ہیں کہ حاجت نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ مجرد لکھ کر، اور اللہ، لفظ اللہ کے اوپر جو تشدید ہے وہ اس میں شامل ہوگی، یہ لکھ کر پانی اس کا پلائیں، انشاءاللہ مریض کو شفا بھی۔ اچھا، زعفران سے اگر لکھنا چاہیں، زعفران سے زرد رنگ سے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں؟ جنید بھائی، یہاں جو لکھنے کے حوالے سے ہے وہ تو ہمیں بالکل عمومی اجازت ہے، کسی بھی پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں، جس کو اگر میسر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے لکھ لے، اور اگر بالفرض نہیں ہے تو پھر عام پوائنٹر سے لکھ لے، اگر میسر ہے اس کی جو ہے نا وہ فوائد لینا چاہتے ہیں تو اس سے لکھ لیں۔ اور یہ بڑا پیارا عمل ہے، یعنی ان امراض کے اندر، ان مسائل کے اندر، اس میں ضروری بھی نہیں کہ مریض نے خود نے لکھنا ہے، کوئی بھی لکھ کر اس کو دے دے اور اس کا پانی پیتا رہے۔ بہت سے ہم نے ایسے مریض واقعی دیکھے ہیں۔ اچھا، یہ باب وضو ہی لکھنا ہے کہ بے وضو بھی لکھ سکتے ہیں؟ اس میں اجازت ہے، گنجائش ہے؟ بالخصوص آیات کریمہ جن میں ہیں ان کے اندر تو یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ باوضو ہی لکھی جائیں، تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر وظائف بھی اگر کوئی لکھنے کے ہیں تو اس میں بھی وضو کا اہتمام رہے تو انشاءاللہ وضو کی برکتیں، ہاں وضو کی برکتیں نصیب ہوں گی، بلکہ اس میں الحمدللہ سمجھل تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ تعویذ لکھنے کا اصول ہے ناظرین، جب بھی کوئی تعویذ تیار کریں تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ باوضو ہی تیار کیا جائے، باقاعدہ اہتمام کریں، خوشبو لگا لیں اپنے آپ کو، اس میں جلالت لفظ اللہ لکھ رہے ہیں، بلکہ عمدہ انداز میں آپ لکھیں، اچھے الفاظ میں، اچھی رائٹنگ میں لکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص تھا،
اس نے اچھی نیت کے ساتھ اس میں جلالت کی تعظیم کی نیت سے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اللہ پاک نے اس کی بخشش و مغفرت ادب و احترام جتنا یہ روایتوں میں آتا ہے، اس طرح یہ حدیث پاک میں ہے۔ ادب و احترام جنید بھائی جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کی برکتیں بھی اتنی ہی نصیب ہوتی چلی ہیں۔ جاتی ہیں۔ شر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ بسم اللہ شریف ہی کی تعظیم کی، بسم اللہ شریف ہی کا ادب کیا، جس کی برکتوں سے اللہ پاک نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ تو جتنا ادب اہتمام زیادہ ہوگا انشاءاللہ اس کی برکت اللہ نے چاہا تو اتنی ہی نصیب ہوں گی۔ تو باوضو رہتے ہوئے اور ایک اچھے انداز کے ساتھ، کیونکہ یہاں تعویذ لکھنے والا، وظیفہ پڑھنے والا یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے مدد طلب کر رہا ہے، اور حقیقی طور پہ شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں جتنی عجز اور انکساری کے ساتھ بندہ پیش ہوگا، وہ وظائف چاہے پڑھنا ہو، چاہے وہ دعا مانگنا ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے اتنی ہی اسے برکتیں نصیب کہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، بتا رہے تھے کہ پیسے گم ہو جاتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں کہ پیسے مل جائیں؟ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تعداد فکس نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گم شدہ رقم جو ہے یہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بکثرت پڑھیں۔ اور دوسرا دیکھیں، ایک بات وہ بھی عرض کرتا چلوں، اپنی جو بھی اہم چیزیں ہیں، پیسے ہیں، قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو احتیاط سے رکھیں۔ بعض اوقات ہماری خود کی غلطیاں، بے احتیاطیاں، بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں، لاپرواہی کے معاملات ہوتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے چیز اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس جگہ پر وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی۔ تو احتیاط کے ساتھ اپنے سنبھال کر اپنے چیزوں کا رکھا جائے۔ اور یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اب یہ صرف خاص پیسوں کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی شخص گم ہو جائے، گاڑی آپ کی گم ہو جائے، تو آپ بالکل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی حسنین بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ اعجاز بھائی تھے، انہوں نے جو کال کی ہے کاروبار نہیں چلتا، ان کے لیے وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا معیدو یا معیدو یا معیدو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، یہ انشاءاللہ ان کا کاروبار بھی چلنا شروع، یا وقتی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ وظیفہ الحمدللہ بیماری سے شفا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور بھی جو بھی آزمائش ہو اس کے لیے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اس کو نوٹ کر لیں، یہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور تھے ذیشان خان بھائی، ان کے لیے یہ ہے کہ باہر جانا بہتر ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، اس وقت جو اشارہ آیا ہے وہ باہر جانا بہتر نہیں ہے، یہ یہیں پر کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ لیں، شریعت کے مطابق دارالفتہ سے رابطہ کر کے کام کو وہاں چیک کروا لیں کون سا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ان کو یہیں پر ہی فائدہ ہوگا۔ ثاقب بھائی تھے، ان کے لیے کام نہیں چل رہا، ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آیا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں روحانی علاج بتاتا ہوں، 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس وظیفے کو 40 دن تک روزانہ 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ نظر بد والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ناظمہ اسلامی بہن ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ بیماری کا اشارہ آیا ہے ان کا، اور ان کے لیے ایک کاغذ پر یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ لکھ کر تعویذ کی صورت میں اپنے گلے میں پہن لیں گی تو انشاءاللہ ان کو یہ اچھا پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں، یا سلام اگر پڑھنا چاہیں تو پھر کتنی مرتبہ 33 ٹائم یعنی 33 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پی سکتی ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جو رشتہ نہیں ہو رہا، یہ ہیں دانیہ، ان کے لیے بھی وقتی آزمائش ہے، ان کے لیے 143 ٹائم یعنی 143 مرتبہ یہ ایک کاغذ پر ایک لکھیں گی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تو اس کو بھی لکھنے کا وہی طریقہ جیسے بتایا گیا ہے کہ جو گول دائرے والے حروف ہیں ان کو کھلا رکھیں گی، تو اس کے بعد یہ لکھ کر وہی تعویذ کی طرح لپیٹ کر اپنے سیدھے بازو پہ پہن لیں گی تو انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش جو رشتہ نہیں ہو رہا، انشاءاللہ ان کا رشتہ۔ اچھا حضرت، یہ تو ہو گیا اس آپ نے تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرما دیا۔ اچھا بہت سے نہیں پہنتے تعویذ، جی اچھا ایسے افراد کے لیے کچھ پڑھنے کا بتا دیجئے کہ اگر کسی کے رشتے میں جیسے رکاوٹ ہو، تعویذ نہ پہنے اور پڑھنا چاہے تو پھر کیا وظیفہ ایسا آپ پڑھیں گے؟ جی بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، نماز فجر کے بعد
312 مرتبہ 312 ٹائم یا ذل جلالی والاکرام، اول و آخر درود پاک کے ساتھ. جس کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات کہیں چلتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا رشتے آتے نہیں ہیں، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، دونوں ہی کے لیے بڑا ہی یہ پیارا عمل ہے. صحیح. نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہتری نصیب ہوگی اور نیک رشتہ. جی حسنین بھائی، مزید بھی استخاروں کے جوابات ہیں؟ جی ایک اور تھی، یہ ماہرہ بی بی ہیں، یہ دل پریشان رہتا ہے، اس کے کیا وجہ ہے؟ تو اس میں بھی ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آیا ہے. تو یہ بھی 41 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھیں اور دم کریں تو انشاءاللہ ان کی یہ آزمائش ختم ہو جائے گی. اور ایک اور ہے وظیفہ ان کے لیے، یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 90 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ ان کی یہ آزمائش ختم ہو جائے گی. اور دل کی پریشانی کے لیے بھی سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ان کی یہ دل کی پریشانی دور ہو جائے گی. اچھا یہ کتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم؟ یہ 313 مرتبہ پڑھ 313 مرتبہ یہ پڑھ لیں سلام قولا من رب الرحیم. یہ آیت مبارکہ ہے سورہ یاسین شریف. جی سورہ یاسین اور سورہ یاسین شریف ناظرین اس کو کہا جاتا ہے قلب القرآن، قلب القرآن، قرآن کا دل ہے. قرآن پاک کی آپ یہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع کریں، جو دل آپ کا پریشان ہے وہ الحمدللہ سے وجل خوشی میں بدل جائے گا اللہ نے چاہا تو. دل کو ایک تقویت ملے گی، راحت، سکون ملے گا، فرحت ملے گی، خوشی ملے گی، ایک قلبی سکون انشاءاللہ الکریم اچھا جنید بھائی، یہ حاصل ہوگا جو انشاءاللہ. استخارے ہیں نا، اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. حقیقت حال مدنی چینل کے ناظرین اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، تو یہ حقیقت حال اللہ عز و جل ہی جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، یہ ظنی علم ہوتا ہے. اس لیے اللہ عز و جل سے ہی مانگیں تو انشاءاللہ بہتری جلد مل جائے. ہاں دعائیں کرنی چاہیے. دیکھیں دل اداس ہے، دل پریشان ہے، اور تو تنہائی اختیار کر کے گڑ گڑائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، دعائیں کریں، تہجد میں اٹھیں. یہ تو خاص وقت ہوتا ہے مناجات کرنے کا، دعائیں کرنے کا، خاص اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. جب بھی دل پریشان ہو صدقہ دے دیں، نیکیوں کی کثرت شروع کر دیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، ذکر و اذکار شروع کر دیں، صدقہ دے دیں. ماں باپ کے حیات ہیں تو ان سے دعائیں کروائیں، انشاءاللہ الکریم قلبی سکون اور اطمینان ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. جنید بھائی، اگر کوئی نیا کاروبار اسٹارٹ کر رہا ہو اور نقصان اور فراڈ اور دھوکے باز لوگوں سے بچنے کے لیے اور اس کے علاوہ کام شروع کرنے کے لیے اور چلنے کے لیے کوئی وظائف عطا فرما دیں. صحیح ہے. یہ کئی وظائف اس میں الحمدللہ عز و جل وہ بیان کیے جا سکتے ہیں نئے کاروبار شروع کرنے کے وقت، کاروبار میں برکت کے لیے بھی، کاروبار چلنا شروع ہو جائے اس کے لیے بھی، اور دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، تو اس سے بچنے کے لیے بھی کافی سارے وظائف ہیں انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. طارق بھائی نوٹ کیجئے گا، کوئی ایسا جامع وظیفہ بتا دیجئے گا کہ کاروبار میں برکت رہے، نقصان نہ ہو. نیکسٹ کال دیجئے گا. میری والدہ کا نام ہے نعیم اختر اور ان کی والدہ کا نام ہے انور بی. 18 میں کروانا چاہتا ہوں کو، ہر وقت بیمار رہتی ہیں، بی پی ہائی رہتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے آپ کی والدہ کو. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. سر مجھے تقریباً 3 مہینے ہو گئے، میں گھر پہ بیٹھا ہوں، کہیں پہ نوکری نہیں مل رہی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. آج سے بات کر رہا ہوں کراچی سے. بعض اوقات بچوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے اور وہ اٹک اٹک کر بولتے ہیں، ایسا کوئی دعا یا کوئی وظیفہ ہو تو برائے کرم ارشاد فرما دیجیے گا. جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. چلیں آپ استخارے فرما لیجیے حسنین بھائی. اچھا کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں استخاروں کے حوالے سے تاکہ سب کے جوابات ایک ساتھ ارشاد فرما دیجیے. ایک میسیج آیا ہے کہ میرے اچھے رشتے کے لیے لازمی دعا کیجیے گا. میں نے بہت سے استخارے کروا لیے، دعائیں بھی کی ہیں، بہت سے وظائف بھی کی ہیں، لیکن بظاہر کوئی حل نظر نہیں آ رہا. میں بہت پریشان ہوں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک دور فرمائے. دیکھیں اس میں عرض یہی کروں گا کہ صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا. بعض اوقات کیا بلکہ یہ رکاوٹیں یہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتی ہیں نا. تو
دعائیں کریں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنا چاہیے، سلامتی کی دعا کریں، یا اللہ پاک میرے حق میں جہاں رشتہ بہتر ہو عافیت اور سلامتی کے ساتھ اس کے اسباب پیدا فرما دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا۔ یہ ایک میسج آیا ہے کہ خوش رہیں، آباد رہیں، رشید احمد شاہ عرض کر رہا ہوں، میرا بیٹا عبدالباری شاہ ہے، وہ انٹر پاس ہے، اسے نوکری مل جائے اور اس کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ میرا نام عبدالرحمن ہے، استخارے کا یہ میسج ہے، عبدالرحمن، اور والدہ کا نام ہے راہیلہ۔ میرے جسم پر بہت زیادہ خارش ہے، بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے، تو آپ استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے محمد علی مجید، اچھا میں علی مجید آزاد کشمیر سے استخارہ کروانا چاہتا ہوں، تقریباً 20 سال سے ہمارا گھر نہیں بن پا رہا، ہم کام شروع کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، حالانکہ سب کام کرتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے والد کا نام عبدالمجید ہے اور ان کی والدہ کا نام پارا بیگم ہے۔ اچھا ایک تو یہ استخارہ ہوا، دوسرا استخارہ میں نے اپنے والد کے لیے کروانا تھا کہ وہ کام کرتے کرتے گھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور آپ پلیز دونوں ہی حوالے سے استخارہ کر دیں۔ والد کا نام عبدالمجید ہے اور ان کی والدہ کا نام پارا بیگم۔ آپ یہ ان کے استخارے فرما لیجیے، پھر جوابات آپ سے حسنین بھائی معلوم کرتے ہیں۔ جی طارق بھائی، نیا کاروبار اگر کوئی شروع کرے، برکت رہے، کیا وظیفہ پڑے؟ جی جنید بھائی، اس حوالے سے جیسے آپ نے ہی مینشن کیا تو کافی سارے وظائف ہیں، ان کو مختصر کر کے کچھ ایک عرض کرتا ہوں کہ جو نیا کام شروع کرنا ہو، نیا کاروبار شروع کرنا ہو، نئی دکان شروع کرنی ہو، نیا بزنس شروع کرنا ہو، چاہے وہ جگہ پر ہو یا آن لائن ہو، کسی بھی انداز میں ہو، تو ایسا شخص جو کسی بھی کام کو شروع کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس کام میں، کاروبار میں، بزنس میں، نوکری میں چاہے وہ کامیاب رہے، اسے جو برکتیں نصیب ہوں، تو یہ کام کو شروع کرنے سے پہلے یا نافع 20 مرتبہ پڑھ لے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ جس بھی کام کے آغاز میں یا نافع 20 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے اس نام کی برکتیں یہ نصیب ہوں گی کہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ کام ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور بڑا پیارا وظیفہ ہے جنید بھائی، بالخصوص ایسے احباب جن کی دکان ہے یا بزنس پلیس ہے یا آن لائن ہی بے شک کام اپنا کرتے ہوں، جہاں ان کا ساز و سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ خوب چلے، جیسے ان بھائی نے بھی کہا کہ کام شروع کرنا ہے، چلے، فائدہ رہے، برکت رہے، تو اس کے لیے امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بڑا پیارا ایک وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کی دکان نہ چلتی ہے وہ اپنی دکان پر جا کر باوضو ہو کر جو ہے اپنی چیزوں پر وہ دم کرے اور پڑھنا کیا ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ ابتداً 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر مرتبہ سورہ کوثر کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھے، اور یہ پڑھ کر اپنے ساز و سامان پر، اپنے جو بھی مال گودام میں رکھا ہوا ہے، دکان میں رکھا ہوا ہے، یہ دم کر دے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں یہ نصیب ہوں گے۔ اللہ نے چاہا تو کسٹمر بھی خوب آئیں گے اور جو ساز و سامان ہے بکری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ نظر بس سے اللہ نے چاہا تو زبان کی لکنت کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ جی جنید بھائی، زبان کی لکنت کے حوالے سے ایک تو وظیفہ یا سلام پڑھ کر 33 مرتبہ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، بچہ ہو یا بڑا ہو، اور دوسرا یہی یا سلام پڑھ کر 111 مرتبہ مریض پہ دم بھی کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو لکنت وغیرہ جو ہے یہ دور ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی حسنین بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد۔ جی جنید بھائی، یہ نعیم اختر انور بی بی یہ بیمار رہنے کا انہوں نے بتایا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ نظر بد کا ان کو اشارہ آ رہا ہے، نظر بد ہے، اور ان کے لیے بھی یہی جو وظیفہ ہم نے بتایا ہے کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 ٹائم پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیں۔ یہ خود بھی پڑھ سکتی ہیں اور کسی سے بھی پڑھا کر پانی پہ دم کر کے وہ پی سکتی ہیں۔ دوسرے ہیں عبدالرحمن بنت رحیلہ، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں غصہ بہت آ رہا ہے، تو یہ ہر وقت جس وقت غصہ آئے یا جس وقت بھی ان کو موقع ملے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 ٹائم، یعنی 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ان کو غصے کا جو مرض ہے یہ دور ہو جائے گا۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ غصے کے وقت پڑھنا ہے، غصے کے وقت تو بعض اوقات یہ ہوش ہی نہیں رہتا، اتنا بڑا وظیفہ 100 مرتبہ لاہور شریف پڑھنے کے حوالے سے آپ نے اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تاکہ یہ ہے کہ آپ کا یہ چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، چند سیکنڈ کے بعد وہ غصہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔
تو اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ گھر میں امن رہے گا. اچھا اس کے علاوہ جو غصے کی کیفیت نہیں ہے اس کے علاوہ ویسے پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں نا؟ اس کے یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے, اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. جی اب اسی طرح محمد علی یہ بتا رہے تھے کہ گھر نہیں ہے اور ان کا کام بھی نہیں ہے, تو یہ ہر فرض نماز کے بعد ان کے لیے بھی یہی آیا کہ وقتی آزمائش ہے, ہر فرض نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا سلامو, یا رزاقو یا رحمانو یا سلامو, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, اس کو 112 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ ان کا یہ جو گھر نہیں ہے یا ان کا جو کام نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اسی طرح عبدالحمید انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے جو کہا ہے, ان کے لیے وقتی آزمائش ہے, یہ مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اور 2 رکعت نماز نفل کے بعد ان میں کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں جو آتی ہو. اس کے بعد یہ یا لطیفو, یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے, یا لطیفو 182 یعنی 182 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی. گھر میں دل بھی لگے گا, کام پر بھی ان کا دل لگ جائے گا انشاءاللہ العزیز. یا لطیفو 182 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے, سب کے مسائل حل فرمائے. ناظرین کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں, کیا روحانی علاج پوچھنا چاہ رہے ہیں, آئیے شامل کرتے ہیں. چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم قائد آباد کے علاقے مجید کالونی کی ایک کلینک میں حاضر ہیں. یہاں پر آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے ان کے تاثرات سنتے ہیں اور یہاں موجود مریضوں سے ان کے مرض کے متعلق پوچھتے ہیں اور انہیں پھر ان کے امراض کے متعلق روحانی علاج بتاتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر فروخ ندیم ہے. میں مسجد کالونی سے میرا تعلق ہے. تقریباً 30 سالوں سے میں اس خدمت کے پیشے سے وابستہ ہوں. ہمارے علاقے میں جو سب سے زیادہ مریض دیکھے گئے ہیں وہ پیٹ کے امراض سے کے لوگ ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں. پیٹ کے امراض میں جیسے کہ موشن اور بخار. تو میرا مشورہ لوگوں سے یہ ہے کہ پانی ابال کے پئیں, اپنے بچوں کو بھی ابال کے پانی پلائیں, اور باہر سے آنے کے بعد ہاتھ دھوئیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, کھانے پینے میں باہر کی چیزیں نہ کھائیں, کھلے ہوئے کھانوں سے پرہیز کریں, گھر کی چیزیں کھائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد مسلم ہے. محمد فاروق اتاری, مجید کالونی کا رہائشی ہوں. میرا نام حماد رضا اتاری ہے. میرا نام محمد ساجد ہے. میرا نام حافظ محمد عمیر اتاری ہے. میرا نام محمد حمزہ علی ہے. میرا نام محمد حفیظ ہے. محمد سلیم میرا نام ہے. میرا نام محمد یونس ہے. میرا نام محمد نوید علی اشرفی ہے. میرا نام قمر زمان خان اتاری ہے. میرا نام محمد وسیم اتاری ہے. میرا نام محمد شاہد اتاری ہے. حضور کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مدنی چینل پہ؟ میرے کو کمزوری بہت ہے, چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, کوئی وظیفہ معلوم ہو جائے. کیا روحانی علاج اور ڈاکٹری علاج دونوں ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے بار بار رونے خواب آتے ہیں, اس کا وظیفہ بتا دیں. مجھے رزق کی تنگی اور گھریلو پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. کیا وظائف پڑھنے سے شفا ملتی ہے؟ مجھے ڈر بہت لگتا ہے, اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. میرے دانت میں اکثر بہت درد رہتا ہے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میرے اکثر پاؤں میں تکلیف رہتی ہے, گھٹنے میں اور چلنے پھرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس کے بارے میں وظائف پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے وظائف بتا دیجیے. میری بیٹی اس وقت میری گود میں ہے, اس کا نام ام کلثوم ہے. اس کی عمر تقریباً 1 سال ہے اور اس کے دانت نکل رہے ہیں, تو دانت نکلنے کے حوالے سے اس کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوز موشن لگ جاتے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ اس کے دانت نکلنے میں آسانی پیدا ہو. یہ میری پوتی ہے, اس کو نظر بد سے بچانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ ہے تو وہ ارشاد فرما دیں. اکثر شاپوں میں آپس میں دکاندار بھی لڑ جاتے ہیں اور دکاندار کسٹمر سے بھی لڑ جاتے ہیں. اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہو تو عنایت فرما دیں. میرے جاننے والوں میں ایک ڈائلیسس کے مریض ہیں, اگر اس کے لیے آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے. میرا کاروبار جو ہے نا ختم ہے, کنفیکشنری کا اور پان کا شاپ تھا, وہ بالکل ختم ہو گیا ہے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے, اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائیں.
اور سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے. یہ ناظرین کے کچھ سوالات تھے. ابتدا میں ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کے سوالات، ان کے تاثرات آپ نے سنے تھے کہ اس وقت لوگ جو جس زیادہ مرض میں مبتلا ہیں وہ پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے کچھ احتیاطیں بھی ارشاد فرمائی. احتیاطوں پر بھی عمل کریں، اور ویسے بھی ہمیں اپنے ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات پر، اس کی بتائی ہوئی احتیاطوں پر عمل کرنا چاہیے. احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، اور وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اپنا صدقہ بھی دیں. اللہ پاک کرم فرمائے گا. اب میں ترتیب وار سب کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کمزوری کا کوئی وظیفہ بتائیں. سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پئیں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی. یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کیا ڈاکٹری علاج اور روحانی علاج دونوں ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں. کئی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر سے انجیکشن لگوانا ضروری ہوتا ہے، ڈرپ لگوانا ضروری ہوتی ہے، آپریشن کروانا پڑ جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. روحانی علاج اللہ پاک کے کلام سے کیا جاتا ہے، آیات قرآنی سے کیا جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ڈراؤنے خواب سے نجات کا کوئی وظیفہ بتائیں. رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے دانت میں، مدنی منع تھے، دانت میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو آپ نے سلام قولا من رب الرحیم یہ آیت قرآنی پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے دانتوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا. یہ ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. 1 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پیروں پر پھیر لیں، پاؤں کا درد انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی، ہاتھ میں دیکھا ہوگا کہ بچی ان کی گود میں تھی، تو ام کلثوم نام بتایا تھا کہ بچی کو موشن ہے، پیٹ خراب ہے، تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچی کو پلا دیجیے. یہ ایک اور بزرگ تھی جن کے ہاتھ میں بچی گود میں تھی، پوتی تھی ان کی، انہوں نے کہا تھا کہ میری پوتی نظر بد سے بچے رہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ بچی پر، پوتی پر دم کر دیں، نظر بد سے حفاظت رہے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دکاندار اور کسٹمر میں جھگڑا ہو جائے تو کیا وظیفہ پڑھیں، صبر سے کام لیں. اور جھگڑے کے وقت بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جذبات میں آ جاتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں، عقل بعض اوقات زائل ہو جاتی ہے، تو صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، محبت سلامت رہیں گی. اور دوسرا یہ کہ جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو یا ودودو 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. غصہ، لڑائی جھگڑے یہ سب انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، ڈائلیسس کے حوالے سے ایک بھائی نے پوچھا تھا، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ڈائلیسس کے مریض کو پلا دیں. اور اگر بالفرض، اچھا اس مرض میں بعد اوقات ڈاکٹر پانی پلانے کا بھی منع کرتے، اگر بالفرض ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو پھر یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر آپ دم کر دیں. یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار میرا ختم ہو چکا ہے، دوبارہ اٹھے، ہمت پیدا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. یا مسبب الاسباب، عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر، انشاءاللہ کریم آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی، دوبارہ اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ سبحانہ کاروبار کا، روزگار کا بہتر آپ کے لیے سبب بنے گا انشاءاللہ کریم. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرما دے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ میرے اوپر کسی نے نا کالا جادو کر دیا، ذرا مہربانی کر کے مجھے بتائیے گا. میرا نام ریاض احمد ہے اور میری والدہ کا نام منیرہ بی بی. ریاض بھائی ہیں کہ ان کو شک ہے کہ کالا جادو کر دیا ہے کسی نے، آپ استخارہ کیجئے، واقعی ان کے ساتھ جادو ہے، اور اس کا پھر توڑ بھی بتائیے گا بھائی، جادو کے توڑ کا کیا طریقہ ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. نام محمد عمر فاروق ہے. میری امی کے کانوں میں بہت درد ہوتا ہے اور ہر وقت بیمار رہتی ہیں، اور کمر میں بھی درد ہوتا ہے، مہربانی فرما کر استخارہ فرما دیں. اور میری والدہ کا نام زیادہ بی بی اور میری نانی کا نام بشیرہ بی بی ہے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام علی رضا ہے اور والدہ کا نام شمیم بی بی. میرے نا دل پر بہت زیادہ نا سانس لیتے وقت درد ہوتی ہے اور معدے میں بھی درد رہتی ہے، استخارہ فرما دیں. جی علی رضا بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری والدہ کے ٹانگوں میں درد رہتی ہے اور کمر میں بھی درد رہتی ہے اور پورے جسم پر نا خارش ہوتی ہے اور کافی زیادہ تنگ کرتی ہے. میری والدہ کا نام شمیم بی بی اور میری والدہ کی والدہ کا نام خورشید بی بی ہے. اس کا استخارہ فرما دے. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا.
अम्मी जान के तकरीबन 1 से 2 मंथ हो गए हैं, पाँव के अंदर दर्द नहीं जा रहा है और मेरी अम्मी जान का नाम साजदा है और अम्मी जान की अम्मी का नाम हमीदा है। बराए मेहरबानी फरमाकर इस्तिखारा फरमा दीजिए। जी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। जलील भाई, मेरा बेटा है मोहम्मद फैज़ान, वालदा का नाम है शाहिदा शेख। बराए मेहरबानी उसके लिए इस्तिखारा भी करें, कोई नज़र का मामला तो नहीं है, और वजीफ़ा भी हमें बताएं कि वो बहुत ज़िद्दी है, बहुत जलाली तबीयत का है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है और बदतमीज़ी भी करता है वालिदैन से, भाई बहनों से, और बाहर निकलने से भी कतराता है। बाहर यानी ये दोस्त किसी से मिले ना, लोगों से, स्कूल जाने में खौफ आता है उसको, टीचर से, बच्चे क्लास फेलो से, यानी वो नॉन सोशल टाइप का जो है ना वो बच्चा है। उसके लिए कोई वजीफा दे ताकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे और सब चीज़ों को जो है ना ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए उसको कबूल करे। बड़ी आपको मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए थोड़ी कोशिश करना पड़ेगी और सब्र से काम लेना पड़ेगा। बच्चे को उसकी नफ्सियात के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक आपको चलाना पड़ेगा। बाकी अभी इस्तिखारा करवाते हैं। इस्तिखारा हसनैन भाई आप फरमाइए कि बच्चे का नाम फैज़ान इन्होंने बताया था, आप इस्तिखारा फरमा लीजिए। तारिक भाई आप वजीफ़ा इरशाद फरमाए इस हवाले से, ये मामला बड़ा रहता है और रूहानी इलाज के स्टॉल पर इस तरह के लोग आते हैं बच्चों के मसाइल लेकर। बच्चा ज़िद्दी हो चुका है, बड़ा जलाली बच्चा है, कहना नहीं सुनता, बदतमीज़ हो चुके हैं और बच्चों के अंदर एक डर खौफ की भी कैफियत रहती है। अच्छा, बाहर नहीं निकलते कुछ बच्चे। क्या बच्चों के मसाइल के हल के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि इनके जुमला मसाइल ये हल हो जाएँ? जी जुनैद भाई, इनके लिए यानी इसको यूँ कह सकते हैं मुख्तसर ये कि बच्चों को काबू करने का कोई वजीफ़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें चंद चीज़ों को तो जो अमलन अपनाना पड़ेगा, जिनकी तरफ आपने निशानदेही की कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कोशिश, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कोशिश से मुराद नहीं है कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है। जी मुमकिन है। अपनी आदत, रूटीन, अंदाज़ इस तरह का रखें कि बच्चों की तरबियत भी होती रहे और साथ साथ जो है बच्चों के जो मामलात हैं इनमें ये ज़िद पैदा जिन चीज़ों से होती है उन चीज़ों से अवॉइड किया जाए, बचा जाए। अच्छा, फिर भी बसा औक़ात ऐसा होता है बहुत सी कोशिश के बावजूद भी जो है वो नहीं सिलसिला बन पा रहा होता, तो कहीं कहीं नज़र वगैरह का भी मामला होता है, तो इसमें बच्चे की वक्तन फ़वक्तन बच्चों की नज़र भी उतारते रहें। और एक वजीफ़ा बड़ा प्यारा है, इसके मुताबिक भी अमल करते रहें। सूरह कौसर एक मरतबा पढ़कर बच्चे के सीधे गाल पर दम करें, दूसरी मरतबा इसी सूरह कौसर को पढ़ के लेफ़्ट गाल पर, फिर इसके बाद तीसरी मरतबा पढ़ के चेहरे पर दम करें। इंशाअल्लाह अगर नज़र वगैरह का कोई अल्लाह ने चाहा, अगर कोई नज़र का मामला हो तो अल्लाह ने चाहा तो ये इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। तो ये नज़र से हिफाजत के लिए, नज़र लगी हो तो उसके लिए ये वजीफ़ा है, इसके मुताबिक भी अमल करते रहें। जी ठीक है, माशाअल्लाह। ये कुछ वज़ाइफ के हवाले से था, हमारे एक भाई ने पूछा था कि नौकरी नहीं लग पा रही है तो इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दिया जाए। तो गैर मकरू वक्त में 2 रकत नफिल अदा करें और 182 मरतबा 182 टाइम या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू ये पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको रिज़्क़ हलाल आसान ज़राए से नसीब होगा। वो अफराद कहीं जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा वजीफ़ा पावरफुल है कि इंटरव्यू से में कामयाबी रहे, कामयाब हो जाए, तो उसके लिए यही अमल करें। 2 रकत नफिल पढ़कर और या लतीफ़ू 182 मरतबा पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह करीम। जवाबात शामिल करें हसनैन जी जी हो गए इस्तिखारे? जी हो गए। जी इरशाद फरमाइए। ये रियाज भाई जिन्होंने कहा है कि मुझे शक है कि काला जादू वगैरह है, तो इनके लिए कोई भी ऐसा मामला पहले तो ये बताएं, जादू भी काला होता है? काला, पीला, नीला, तो ये जादू का भी कोई रंग होता है या मुतलकन वैसे जादू होता है या मशहूर जादू, है काला जादू? हाँ जो मशहूर है, वैसे जादू तो जादू ही होता है। जादू ही होता है। जादू का कोई कलर तो नहीं है ना? कलर तो काला, पीला, नीला कोई भी नहीं, जादू जादू ही है। सही है। तो अल्लाह महफूज फरमाए सबको, आमीन। तो लिहाजा इनके लिए कोई ऐसा भी मामला नहीं है। अब शक न करें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर यकीन रखें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह से दुआ करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, अगर ये मामला आपको नज़र आ ही रहा है तो फिर या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, इसका बकसरत विर्द करते रहें। या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, इंशाअल्लाह आपका ये शक भी दूर हो जाएगा। तो अगर खुदा न खास्ता कहीं इस तरह के असरात हुए तो वो दूर भी हो जाए। वैसे इनके साथ है नहीं जादू? है नहीं, इनके साथ भाई मुतमईन हो जाए। एजाज नाम आपने रियाज नाम बताया इन्होंने। जादू नहीं है आपके साथ, परेशान ना हो। बाद औक़ात हम खुद अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, खुद सुवार कर लेते हैं। नॉर्मल कैफियत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। जादू से महफूज रहें, इसके लिए आपको वजीफ़ा बता दिया गया। जादू आप पर असर ही ना करे तो आप आ जाएँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर, तावीज़ात अत्तारिया हासिल करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, कारोबार के लिए तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल करें। जादू आप पर असर नहीं करेगा, जादू से हिफाजत रहे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये ज़ैनब इस्लामी बहन है,
ان کی بیماری کا اشارہ آیا ہے، یہ یا سلاموں کا ورد کریں، 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور 33 مرتبہ بھی پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، اور بالخصوص یا حیو یا قیوم جی یہ 47 مرتبہ لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کور کروا کے چمڑے یا ریگزین کے کپڑے میں اس کو گلے میں ڈال لیں گی تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک اور ہیں علی رضا، ان کی بھی بیماری کا اشارہ آیا ہے، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر تعویذات عطاریہ ان کے قریب لگتے ہوں اسٹال تو وہاں پر جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بیماری کا جو بخار کا تعویذ وغیرہ ہوتا ہے وہ مل جائے گا، انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جی ٹھیک۔ شمیم بی بی ہیں، ان کی جو ٹانگوں کا مسئلہ ہے یہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ ساجدہ بنت حمیدہ، ان کے بھی درد کا معاملہ ہے تو یہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تو وظیفہ ایک میں عرض کرتا ہوں وہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کا یہ درد دور ہو جائے گا۔ یہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیں اور یہ یوں پڑھیں، یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھیں انشاءاللہ، اور یا حمید درد والی جگہ پر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کا یہ درد دور ہو جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اس میں اگر آپ بھی تھوڑا سا اچھا، اس میں ماشاءاللہ یہ وظائف تو آپ نے ارشاد فرما دیا، یہ وظائف اپنی معمولات میں شامل رکھیے گا۔ جسمانی درد سے نجات کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں اور اس کی وجوہات پر بھی غور کریں، اور اگر یہ مستقل آپ کو جسمانی طور پہ درد دے رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر کو بھی آپ دکھائیں۔ باقی روحانی علاج ضرور کروائیں، روحانی علاج میں اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، مریض الحمدللہ سے وجل شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ مدنی بہاریں روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، آئیے کچھ ان کے تاثرات شامل کرتے ہیں، چلائیے گا۔ میرا نام محسن علی ہے، سرگودا سواد گروپ تو میرا تعلق ہے۔ میں تہاڈے نال ایک گل شیئر کرنا چاہنا وا۔ میرے پاؤں دے اوتے عرصہ دراز تو چنبل سی، جہاں میں بہت زیادہ علاج کرایا لیکن مینوں کسی جگہ تو بھی شفا یابی نہیں ملی۔ میں ایک دوست مشورے دے نال فیضان مدینہ چلا گیا۔ فیضان مدینہ جس تے میں گیا تے میں اتھوں روحانی علاج والے کولوں 2 ڈوریاں دم کروائیاں جہڑیاں کہ اج بھی میرے پیر دے تے موجود نے۔ مینوں انہوں نے کہا سی کہ اس ٹائم اتارنا جس ٹائم یہ داغ بھی ختم ہو جان۔ الحمدللہ وہ داغ ختم ہونے والے نے۔ میں تمام دوستوں اپنے سواد گروپ کے توسل دے نال دسنا چاہنا وا کہ جس دوست بھی چنبل، خارش یا کوئی بھی مسئلہ ہوئے وہ روحانی مرکز علاج سرگودا فیضان مدینہ ضرور جان تاکہ وہ اس بیماری تو نجات پان۔ میری امیر اہل سنت سرگودا فیضان مدینہ روحانی اسپیشل دعائیں اللہ پاک انہوں شاد آباد رکھا۔ میرا نام محسن علی ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاؤں پہ دانے تھے تو میں نے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں سرگودا فیضان مدینہ گیا۔ وہاں جا کر میں نے ڈوری دم کروا کر پاؤں پر باندھ لی تو اللہ پاک کے کرم سے دانے ختم ہو رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ سب بھی جن کو علاج کی ضرورت ہو وہ فیضان مدینہ ضرور جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فیضان مدینہ ضرور حاضری دیں، تعویذات عطاریہ کے لیے بھی جائیں، ویسے بھی علم دین سیکھنے کے لیے بھی جانا چاہیے۔ ہر جمعرات فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں اجتماع ہوتا ہے، اور گزشتہ ماہ جو گزرا ماہ اپریل، یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں ماہ اجتماع کے طور پر اسے منایا ہے، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اجتماع میں شرکت کی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک استقامت دے۔ مذاکرے کا دن آج تو ہفتہ ہے ماشاءاللہ۔ جی آج تو ہفتہ ہے، مدنی مذاکرہ بھی ہوگا تو اس میں بھی اول تاخیر شرکت کیجیے گا۔ مدنی چینل پر بھی براہ راست یہ دکھایا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان بھائی نے پنجابی زبان میں انہوں نے اپنے تاثرات دیے تھے، ان کے پیروں میں بتا رہے تھے کہ بڑا درد تھا، یہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ڈوریاں دم کر کے دی جاتی ہیں، وہ استعمال کی، ماشاءاللہ ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ بھی روحانی علاج کے لیے فیضان مدینہ ضرور حاضری دیں، تو آپ بھی ضرور رابطہ کر سکتے ہیں روحانی علاج کے لیے۔ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے، مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ وقت ہمارے پاس اختتام کی جانب ہے، آج میسیجز کافی سارے ناظرین کے رہ گئے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ الکریم کوشش ہوگی کہ ہم ویسے الحمدللہ عز و جل ہم تمام میسیجز مکمل کر لیتے ہیں لیکن آج کچھ رہ گئے، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیجز بھی ہم شامل کریں گے، کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کالز بھی ہم شامل کریں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بہرحال جن کے کالز شامل نہیں کی جا سکیں یا میسیجز رہ گئے، یہ نمبر بھی آپ کے سامنے ہیں، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخاری کروا سکتے ہیں۔
روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہ ایڈریس آپ کے سامنے ہے، اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آئیے ناظرین مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ کلام، ہمارے پیروں مرشد اور جو مدنی چینل کے ناظرین، جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، بخشش و مغفرت فرما دے، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما دے، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا مسبب الاسباب، جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، ہمیں محتاجی سے بچا لے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما، ہم سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکت، ترقیاں، وسعت، کشادگیاں نصیب فرما، ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کی میلی نظر سے بچا لے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما، جو جھوٹے اور غلط مقدمات میں گھرے ہیں اللہ پاک انہیں رہائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، اپنے مسائل بتائے، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے، سب پر کرم فرما دے، سب پر فضل فرما دے، سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے، ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جا